This is me, Waleed. You are watching Waleed podcast, and in front of me, one of my friends' brother, and I'm also feel that he's also my elder brother. So over to Fahad. Assalamu alaikum, Fahad bhai. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر دعائیں فہد بھائی. فہد بھائی میں آپ کو پوڈ کاسٹ کی وجہ سے آپ کو فہد کہوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا فہد اپنے بارے میں کچھ بتائیں. میرا نام فہد احمد ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ سندھ میں حیدرآباد سے ہے اور بیسیکلی میں آرٹسٹ ہوں. آرٹ سے ریلیٹڈ میرے کام ہیں, میری جاب ہے. اچھا فہد مجھے ایک بتائیں, ہم بچپن سے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ آرٹسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں, میوزیشین اپنے آپ کو کہتے ہیں کیونکہ آپ کا کام جو ہے اٹس اے میجک, یا اپنے آپ کو ڈیکور, سمپل ڈیکور کہتے ہیں؟ نہیں, میں آرٹسٹ کہتا ہوں, فہد آرٹسٹ. فہد آرٹسٹ. ہاں. اچھا فہد آپ اتنے سویٹ ہیں کہ جو ہے میں خود بھی آپ کو بڑا اپنے چائلڈہڈ میں آپ کو ایڈمائر کرتا تھا کہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی یونیورسٹی لائف کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہیں گے؟ ہاں, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے میرے لیے اتنے اچھے اور گولڈن الفاظ کہے. یونیورسٹی لائف سے پہلے میرا جو ہے وہ آرٹ سے جو تعلق تھا نا وہ اسکول سے ہی تھا. میں جس اسکول میں پڑھتا تھا وہاں پر, جی ہاں, محسن حسن پبلک ہائی اسکول جو ہے میرا اسکول, لطیف آباد 4 نمبر میں وہ اسکول ہے. اور میں شروع سے ڈرائنگ کا بہت شوقین تھا اور آرٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہوتا تھا تو بڑا مجھے مطلب انٹرسٹ پیدا ہوتا تھا. تو مجھے بس کسی نے یہ کہا کہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں سے آپ جو ہے نا اس کی پراپر کلاسز وغیرہ لیں. تو وہ انسٹیٹیوٹ جو تھا تقریباً میں اس وقت 3 یا 4 کلاس میں تھا, مطلب بہت چھوٹا ہوتا تھا اس وقت. تو زیادہ تر بچوں کا یہ کام ہوتا تھا کہ ٹیوشن, اسکول اور مدرسے جاتے تھے, لیکن میں جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ ویکینڈ والے دن جو ہے وہ اپنی آرٹ کی کلاسز لینے جاتا تھا. مطلب میرا پورا ویک جو ہے نا وہ بزی ہوتا تھا. اچھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے اسکول کے کچھ اسائنمنٹس ہوتے ہیں اور مطلب ٹیوشن میں بھی ہم لوگوں کو کام ملتا تھا, لیکن مجھے جو ہے نا سنڈے والے دن جو ہے نا اس کی بھی تیاری کرنی ہوتی تھی اپنی آرٹ کی نا. تو وہ آرٹ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ خانہ فرنگ ہے 7 نمبر پہ, یونٹ نمبر 7 میں. تو اس میں میری مدر نے میرا بہت ساتھ دیا کیونکہ میں بہت چھوٹا ہوتا تھا تو میرے کنوینس کا پرابلم ہوتا تھا, یا میرے جو چاچو ہیں, میرے کزن ہیں, وہ مجھے بہت زیادہ جو ہے اس میں جو ہے وہ سپورٹ کرتے تھے, لانے میں, کبھی بھیجنے میں, کبھی مٹیریل پرچیزنگ کرنے میں, کیونکہ اس وقت مجھے شاپس کا بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کہاں پر کون سا مٹیریل ملے گا. تو یہ چیز تھی. پھر وہ اسکول سے کالج تک آیا. کالج میں تھوڑا میں نے بریک کیا تھا اپنے آرٹ کے کام کو. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ تھوڑا انٹرپٹ کروں گا. اب اسکول لائف میں جیسے ہم نا اب تھوڑا سا آپ کا آرٹ ورک دیکھ نہیں سکے, تو مطلب وہ آپ کا جو آرٹ ورک تھا, جو آپ کی جو پیشن تھا بچپن سے جو تھا, تو آپ نے اسکول سے وہ چھپایا ہوا تھا یا وہ پرسنل تھا؟ نہیں, وہ چھپایا ہوا نہیں تھا. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ ڈرائنگ کی ہماری جو کلاس ہوتی تھی نا, تو وہ میری کلاس میں پوری کلاس کے لیے یہ پرابلم بہت ہوتی تھی. مطلب اس کلاس میں سب پرابلم میں ہوتے تھے اور میں بہت خوش ہوتا تھا. میں یہ بولتا تھا یار یہ کلاس بس چلتی رہے پورے ہفتے, اور کوئی کلاس ہی نہ ہو, ڈرائنگ کی کلاس ہو اور اس طرح کے آرٹ کی کلاسز ہوتی رہیں. تو ہوتا تھا مطلب کلاس کے علاوہ جو ہمارے جیسے کچھ اس طرح کے ٹاسک ہوتے تھے نا اسکول میں, کبھی آرٹ کو ڈسپلے کرنا ہے, کوئی منتھ سیلیبریشن ہوتا تھا, کوئی ویک ہوتا تھا, تو اس میں جو بھی اسکول کے اندر جو بھی ہمارے چارٹس بنتی تھی یا ڈرائنگز اسکیچ ہوتی تھی, تو وہ سب مجھے ہی کہتے تھے. ٹیچرز بھی کہتے تھے کہ آپ اس چیز میں دوسرے بچوں کی بھی ہیلپ کریں. تو مطلب مجھے بڑا مزہ آتا تھا اور میں وہ ایکسٹرا ٹائم دیتا تھا اور اچھا کام ہوتا تھا میرا. تو آپ کے بچپن میں کون سے ٹیچر آپ کو سب سے زیادہ پسند تھے؟ میرے جو سب سے اچھے ٹیچرز تھے وہ ہمارے ہماری جو ہے انگلش کی ایک ٹیچر ہوتی تھی مس فوزیہ, اور ایک ہمیں عربی پڑھاتی تھی, ان کا نام مریم تھا. اور سارے ٹیچرز اچھے تھے, مطلب کسی خاص ٹیچر کا نام لینا تو مشکل ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ جو 2-3 ٹیچرز تھے اسکول ٹائمنگ میں بڑے ہمارے مطلب ہم ان کے فیوریٹ ہوتے تھے. ہم مطلب کچھ بچے کلاس کے فیوریٹ ہوا کرتے تھے. باقی جنہوں نے مجھے ٹیوشن پڑھایا ہے اس کے وہ ہماری آئیڈیل ہیں, ہماری باجی ہیں, ان کا نام جو ہے وہ لینا چاہیے ویسے تو خیر, لیکن یہ ہے کہ ان کا نام فوزیہ ہے. وہ آج کل پاکستان میں نہیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ, وہ پاکستان سے باہر رہتی ہیں. اور انہوں نے ہم سارے بچوں کو, جو سلیکٹڈ بچے تھے, مطلب کچھ کافی مطلب کچھ کم بچے آتے تھے ہم ٹیوشن میں, کوئی 6-7 بچے تھے,
تو سب کی مینٹلٹی کو سمجھتے ہوئے وہ بہت اچھی طرح ہمیں پڑھاتی تھیں اور بہت زیادہ ہمارے ساتھ کوآپریٹیو تھیں. اسکول کا ہوم ورک ہو گیا, ہمارا آرٹ کا کام ہو گیا خاص طور پہ میرا, اور اس کے علاوہ ٹیوشن میں جتنا مطلب جیسے ایک بچے کی سوچ ہوتی ہے نا, اس مینٹلٹی پہ جا کے ان کو پڑھانا, ان کو سمجھانا, اس میں بڑا ہمارا باجی کا رول تھا. اور پھر ہماری پروفیشنل لائف تک بھی ابھی تک بھی وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. اچھا, ابھی تک وہ جی آپ کے ہاں, ساتھ وہ ابھی ہیں؟ تک ہم لوگوں کو کوئی بھی کام ہے, کوئی بات ہے یا لائف میں, ابھی بھی ہم مطلب یونیورسٹی کر چکے ہیں, یونیورسٹی کا پروفیشنل فیلڈ میں بھی آ گئے, لیکن ابھی بھی ہم لوگ ان سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. کسی بھی حوالے سے کوئی کوشچننگ ہوتی ہے, کوئی سوال ہوتا ہے, کہیں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں تو باجی سے ضرور رابطہ کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر آپ مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ آپ مطلب 6 کلاس تک تو میں آپ کے ساتھ تھا, 6 کے بعد میں چلا گیا تھا لیکن آپ وہیں پہ تھے. اس کے بعد آپ مطلب کچھ ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے جو ہے وہ میٹرک کے بعد, فرسٹ ایئر انٹر کے بعد وہ کوشش کرتے ہیں وہ MBBS کریں یا جو ہے انجینئرنگ سائڈ پہ جائیں. تو کچھ ایسا ہوا کہ آپ پرپزلی جو ہے آپ آرٹ سائڈ پہ گئے, یا آپ یہ ٹیسٹ بھی دیے اس کے بعد آرٹ سائڈ بھی ایک آپشن تھا؟ نہیں, میرا جو ہے ہمارے جیسے یونیورسٹی میں جب ایڈمیشن لیتے ہیں نا, تو اس وقت جب میرا ایڈمیشن ہوتا ہے تو وہاں 10 چوائسیز ہوتی ہیں, مطلب 10 سبجیکٹ کو آپ چوائس کر سکتے ہو کہ فرسٹ آپ کی چوائس کیا ہے, سیکنڈ کیا ہے. تو میری فرسٹ سے لاسٹ چوائس ہی آرٹ تھی, کوئی اور چوائس نہیں تھی, اور اللہ کا شکر ہے کہ میں سلیکٹ بھی ہوا. پھر ہمارا ایک مطلب کہ ایک تو یونیورسٹی ٹیسٹ ہوتا ہے, پری انٹری ٹیسٹ جو ہوتا ہے, اس کے علاوہ ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ میرا لسٹ میں فرسٹ لسٹ میں نام آیا تھا اور میں سلیکٹ ہوا. پھر میری جو مطلب ایک خواہش جو کہتے ہیں کسی چیز کی, پہلے پڑھنے کا تو شوق تھا لیکن اس کے ساتھ خواہش کے مطابق سبجیکٹ بھی مل جائے نا, تو وہ بھی ملا, تو اور زیادہ مطلب انرجی کے ساتھ میں نے یونیورسٹی کو جوائن کیا. جی کیا تھا وہ سبجیکٹ؟ میرا تھا آرٹ. نہیں, آرٹ کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مطلب 4 ایئر آنر ڈگری ہے یہ ہماری, جو میں نے بیچلر کیا ہوا ہے, لیکن اس میں ایک 1 ایئر جو ہوتا ہے وہ فاؤنڈیشن ہوتا ہے. فاؤنڈیشن میں ہمیں چاروں مطلب سبجیکٹس کے بارے میں یا چاروں ڈپارٹمنٹ کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے فائن آرٹ, ایک ہوتا ہے ٹیکسٹائل, ایک ہوتا ہے کمیونیکیشن, اور ایک ہسٹری. تو میں نے جو چوائس کیا تھا, مطلب سیکنڈ ایئر میں جب بندہ آتا ہے تو ایک اسپیشلائزیشن ایک سبجیکٹ میں جو ہوتی ہے, تو میں کمیونیکیشن ڈیزائننگ میں چلا گیا تھا. کمیونیکیشن ڈیزائن جو ڈیجیٹل مطلب کہ آپ کے سمجھ سکتے ہیں کہ کمیونیکیٹ کرنا گرافیکلی تھرو آرٹ کے, تو سافٹ ویئر کے تھرو جو ہم کام کرتے ہیں, گرافکس مطلب جو کرتے ہیں. تو پھر میں نے وہ سلیکٹ کر لیا, اور پھر میرے جو باقی 3 سال تھے وہ پھر اسی حساب سے ہی جو سبجیکٹس تھے میرے, پھر وہ میری اسی میں جرنی سٹارٹ ہو گئی, پھر اسی میں میری اسٹڈی چلتی رہی, پھر بیچلر ہو گیا بس. اچھا, مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک دفعہ جو ہے آپ کی یونیورسٹی میں کوئی پروگرام ہوا تھا, تو آپ نے مجھے سلمان کو اور بلال کو اور حسن کو ہمیں انوائٹ کیا تھا. تو وہ ایکسپیرینس کا شیئر کریں آپ. وہ اچھی بات شیئر کروں یا دونوں شیئر کروں؟ اچھا ہاں, وہ ہوا یہ تھا کہ میں نے آپ کو ایز اے فرینڈ بلایا تھا. ہماری انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی, ایگزیبیشن ہوئی تھی وہ, اور ماشاءاللہ بہت زبردست تھی, لیکن وہ حالات کچھ اچھے نہیں تھے. باہر کے یونیورسٹی کے باہر کے مطلب یونیورسٹی کے اندر ڈپارٹمنٹ سے باہر کی جو جگہ ہوتی ہے, اور رات کا بھی ٹائم تھا, شام کا, تو آپ کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی تھی کہ آپ کے موبائل اور پیسے وغیرہ چھین لیے تھے. جو بچے جو مطلب میرے فرینڈ آئے تھے وہاں پہ, اور بہت مشکل سے پھر آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر چکے تھے کیونکہ اس وقت میں بھی بہت بیزی تھا, لیکن بس خیر ہو گئی کہ انسان کی جان پہ نہیں آئی, مال پر آئی تھی. لیکن یہ ہے کہ وہ چیزیں تو پھر بن گئی ماشاءاللہ, لیکن آپ لوگ خود اللہ کا شکر ہے سیفلی تھے. لیکن کافی زیادہ میں پریشان ہو گیا تھا کہ ایسا ہو گیا, اور بہت مشکل تھا, اور ہمیں حیدرآباد سے جام شروع سے حیدرآباد آنا بہت دور لگتا ہے. اس وقت جب یونیورسٹی میں نیا بندہ جاتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے یار جام شروع مطلب بہت دور ہے, کافی سفر ہے, تو یہ چیز تھی. بہرحال یہ بھی ایک زندگی کا سبق تھا. تو یہ آپ کا جو ایونٹ تھا وہ سب سے بڑا ایونٹ تھا اس سے؟ ہاں, وہ اس وقت یہ ٹائم پہ بہت بڑی ایک کانفرنس ہوئی تھی آرٹ کی, انٹرنیشنل کانفرنس تھی, جس میں آرٹ کو ایکسپلور بھی کیا تھا, اور پوری دنیا کے آرٹسٹ آئے تھے ہمارے سندھ یونیورسٹی میں آئے تھے. انٹرنیشنل مطلب ایگزیبیشن تھی, ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی, وہ پوری بہت زبردست ہوئی تھی. اچھا, کائنڈلی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ہے ہماری بات ہو گئی آرٹ آپ نے چوز کیا, تو آپ کسی سے فیسنیٹیڈ تھے, یا آپ مطلب کسی پرسنالٹی کو دیکھ کے آپ نے اس کو ایڈمائر کیا کہ میں آرٹ کی طرف جاؤں, یا
آپ کے اندر بون جو ہے نا یہ ایک چیز ہے؟ نہیں نہیں، یہ قدرتی میرے اندر ایک چیز تھی جسے میں خود نہیں پہچان سک رہا تھا اس وقت جب اسکول میں تھا، پھر یونیورسٹی کالج تک کا. لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جب چیزیں بڑھتی گئیں اسٹڈی کے ساتھ ساتھ، تو مجھے لگا کہ میں واقعی ایک آرٹسٹ، ایک آرٹ کی جو فیلڈ ہوتی ہے نا، آرٹسٹ تو سارے ہی ہوتے ہیں، کسی بھی سبجیکٹ میں بندہ وہ آرٹسٹ ہے، لیکن مطلب یہ کہ ایک آرٹ میں باقاعدہ ایجوکیشن لینا نا، تو مجھے اچھا مطلب میرے لیے لکی یہ ہوا کہ مجھے میری پیرنٹس کی طرف سے بھی اجازت ملی. ورنہ اکثر پیرنٹس کی طرف سے ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ نہیں پڑھنا، یا کوئی خاص سبجیکٹ، ٹریڈیشنل چیزیں کرنی ہیں، کوئی خاص مطلب بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے اسی سبجیکٹ میں ہی پڑھنا ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا میرے پاس. میرے ابو کی طرف سے، امی کی طرف سے، بہن بھائی ہیں یا فیملی میں جو بھی مطلب ہوتا ہے، کسی کی طرف سے کوئی باؤنڈری نہیں تھی. بھئی جو بھی پڑھنا ہے، جس میں آپ کو کمفرٹیبل سمجھتے ہو، آپ پڑھ سکتے ہو، آپ اس کو سلیکٹ کرو. تو میں بس آرٹ میں آ گیا. اور آنے کے بعد لیکن میرے جو فرینڈ سرکل تھی نا، اس میں تو سب مجھے جانتے ہی تھے، اور مجھے وہ کہتے بھی تھے کہ تم پڑھو بھی پھر اسی میں نا، جو تمہیں شوق ہی اسکول ٹائم سے ہی تھا. تو اس وجہ سے تو میں آگے پھر بڑھتا رہا. ماشاءاللہ میں پروفیشنلی اسی فیلڈ کے اندر ہی ہوں، کافی ٹائم ہو گیا ماشاءاللہ سے. اچھا، کتنا ڈیفیکلٹ تھا آپ کے لیے ڈگری کمپلیٹ کرنا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی جب ڈگری اپنی کمپلیٹ کر رہے تھے، اس دوران آپ ایک فیز سے گزرے تھے. وہ فیز کائنڈلی، وہ فیز اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو وہ ہماری آڈینس سے کر سکتے ہیں. اور مطلب ایزی تھا آپ کے لیے یا کچھ ڈیفیکلٹ تھا؟ کیونکہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ ایزی تو نہیں تھا، بہت کیونکہ آپ کے مشکل تھا. فادر بحرین میں تھے، وہ بحرین سے ان کا واپس آنا. جی 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 بالکل ایسی کچھ ہوا تھا. اصل میں کیا تھا کہ اسٹڈی جو ہماری آرٹ کی ہوتی ہے نا، وہ تھوڑی کاسٹلی ہوتی ہے، کیونکہ یہ اب مطلب کافی اس کا مٹیریل مہنگا ہوتا ہے، اور اسائنمنٹس کرنا، ان کے لیے مٹیریل کو پرچیز کرنا، اور ٹائم دینا ہوتا ہے. پھر مطلب ہر چیز کو تھوڑا مینیج کرنا مشکل تھا. تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میرا بہتر گزرا تھا. جب میں تھرڈ ایئر کی طرف آیا تو فیملی کی طرف سے کچھ پرابلمز آ گئی تھی. فائنینشلی کافی زیادہ ڈسٹرب تھی فیملی، کیونکہ میرے فادر جو تھے پہلے وہ پاکستان سے باہر ہوتے تھے، پھر وہ پاکستان آ گئے تھے، تو حالات کچھ ویسے نہیں تھے جو اسٹارٹ میں ہی تھے. تو ذمہ داریاں گھر کی بڑھنے لگی تھیں، کیونکہ میں گھر میں بڑا ہوں، چھوٹا بھائی بھی چھوٹا تھا، میں بھی اس وقت تھوڑا چھوٹا ہی تھا، کوئی جاب تو نہیں تھی، اور میں اس طرح کبھی میں نے کوئی جاب کی بھی نہیں تھی. تو کافی یہ ڈسٹربنس ہوئی. تو پھر میں نے بڑی مشکل سے تھرڈ ایئر تو کیا تھا، لیکن جب فائنل ایئر آیا نا تو میں نے پھر اس میں گیپ دے دیا تھا اسٹڈی کے اندر. مطلب ایک کنٹینیو ہوتا ہے نا، وہ چیز میں نے بریک کر دی تھی. اور پھر میں تھوڑا سا اپنا فیملی کی سپورٹ کے لیے باہر نکلا، فیملی کو سپورٹ کیا. پھر جب فیملی تھوڑا بلڈ ہو گئی، حالات بہتر ہوئے کچھ ٹائم کے بعد نا، تو مجھے میرے فرینڈس نے بھی کہا کہ آپ اس اسٹڈی کو کمپلیٹ کر لو. اور میرے ٹیچرز بہت اچھے ہیں جو مجھے پڑھاتے تھے وہاں پہ یونیورسٹی میں خاص طور پہ. تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ جو وقت گزر گیا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ کے لیے، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر لو. کیونکہ دیکھیں ساری جو میرے ایک فرینڈ ہیں، ان کا نام ہے نبیل میرانی، وہ میرے ساتھ پڑھتا تھا. تو اس نے مجھے ایک بار کال کری جب میں نے اسٹڈی کو بریک کیا. تو اس نے مجھے کال کری کہ فہد آپ سے مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت ڈسٹرب ہو گئے، کچھ معاملات ہیں جو میں نہیں سمجھ سکتا، آپ فیملی کو مطلب سمجھ سکتے ہو اپنی فیملی کو نا. تو اس نے یہ کہا کہ کوشش کرو کہ اسٹڈی پوری کر لو نا، اپنا جو 1 ایئر آپ کا جو بیک میں رہ گیا ہے اس کو کر لو پورا، کیونکہ ساری زندگی آپ نے جاب کرنی ہے، بزنس کرنا ہے. لیکن اسٹڈی کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ ایک وقت ہوتا ہے، ایک ایج ہوتی ہے. اگر آپ اس کو ڈیلے کرتے رہو گے نا تو آگے زندگی مشکلات ٹریجڈیز تو چلتی رہتی ہے نا، فیملی کے معاملات ہیں، پرسنل معاملات ہیں. لیکن اس نے یہ کہا کہ آپ اسٹڈی کو بریک نہ کرو. تو پھر اس سے مجھے تھوڑی حوصلہ افزائی ہوئی، اور مجھے فیملی سے بھی دوبارہ کہا گیا کہ نہیں آپ جائیں، دوبارہ اس کو جو ہے کنٹینیو کریں. اور ماشاءاللہ پھر میں نے دوبارہ جا کے پھر ایک مطلب جو میرا اسائنمنٹ، جو میرا پروجیکٹ تھا، جو فائنل تھیسس تھا، وہ میں نے دوبارہ کیا. اور ماشاءاللہ بہت اچھے رینکنگ کے ساتھ میں پاس ہوا اس کے اندر، اور میرا پروجیکٹ بہت اچھا رہا. اور میں نے کنٹینیو اس چیز کو بہت زیادہ محنت کر کے کیا. ایسا نہیں کیا کہ بالکل میں نے بس آپ نے کمپلیٹ نہیں، میں نے ایسے نہیں کیا کہ میں نے اسٹڈی پوری کرنی. میں نے اسٹڈی نہیں پوری کی، میں نے اس کو باقاعدہ اس پروجیکٹ کو بہت اچھی طرح سے فیل کر کے، محنت کر کے، لگن سے، دن رات کر کے پھر اس کو پورا کیا.
ماشاء اللہ سے. تو کتنے ٹائم کا گیپ آپ کر سکتے تھے مطلب وہ؟ ویسے تو مجھے اس کا کنفرم مطلب نہیں معلوم ہے، لیکن میرا جو تھا نا وہ 1 سال کا گیپ آ گیا تھا. 1 سال کا تھا وہ. ویسے بھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 سیمسٹر آپ جو ہے وہ گیپ کر سکتے ہیں، تیسرے سیمسٹر تک جائیں گے تو بس وہ آپ کی 1 سال میرا گیپ آیا تھا. اور پھر مطلب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے میرے قسمت میں لکھا تھا کہ اس ڈگری کو پورا کرنا، اس اسٹڈی کو پورا کرنا، تو ماشاء اللہ میں نے کر لی وہ. پھر میں اپنے پروفیشنل میں ایک چیز میں چلا گیا تھا اسٹڈی کے ساتھ. بعد جو ہے میں اپنی گرافک ڈیزائننگ کی جو میری فیلڈ تھی، کمیونیکیشن ڈیزائننگ جو میں نے پڑھا تھا، اس میں جاب کر رہا تھا. لیکن اس میں ایک سبجیکٹ اور تھا جو مجھے پرسنلی زیادہ پسند تھا. پھر میں نے تھوڑا سا اس کو اس طرف موو کرنا شروع کر دیا. مجھے فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا اور ہمارا ایک سبجیکٹ ہے کمیونیکیشن ڈیزائننگ میں، تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنا پروفیشنل جو ہے نا اس طرف دیکھوں. لیکن یہ ہے کہ وہی چیز تھی کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس جو تھے وہاں پر کورس ہوتے تھے، حیدرآباد میں ہوتے ہیں، لیکن وہ کافی زیادہ کاسٹلی ہیں، فیسز بہت زیادہ تھیں اس کے نا، تو جو میرے لیے افورڈیبل نہیں تھا اس وقت. تو بس یہ ہے کہ میرے ایک فرینڈ کے ساتھ میری کمیونیکیشن رہتی تھی، کیونکہ میرے جو فرینڈ سینئر تھے یا جونیئرس تھے نا یونیورسٹی کے، کالج کے، اسکول کے، میں سب کے ساتھ ایک کانٹیکٹ میں رہتا ہوں، ابھی بھی رہتا ہوں، رہتا تھا تب بھی. تو انہوں نے کہا کہ ایک کورس آیا ہوا ہے 6 منتھ کا یونیورسٹی میں ہی، ہماری ڈپارٹمنٹ میں ہی، آرٹ اینڈ ڈیزائننگ ڈپارٹمنٹ میں وہ کورس ہو رہا ہے. تو وہ پرائم منسٹر پروگرام تھا، وہ کامیاب جوان. تو وہ نیفٹیک ایک ادارہ ہے، وہ کرواتا ہے کورس جو یوتھ کو اسکلفل بناتا ہے نا. تو اسکل مطلب دیتے ہیں وہاں، فری آف کاسٹ کلاسز ہوتی ہیں، اور وہ بہت اس کو آرگنائز طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے کورس کو، اور بہت اچھا وہ کورس کرواتے ہیں. فیکلٹی ممبرز بہت اچھے تھے اور بہت اچھا ٹائم تھا. تو میرے لیے پھر وہ ایک اور دوبارہ ایک امتحان کے بعد ایک امتحان پھر آیا کہ میں جاب کرنے لگا تھا. تو جاب کے دوران پھر مجھے پھر دوبارہ جو ہے اسٹڈی کا شوق تھا، تو جاؤں گا تو سیکھوں گا. تو میرے جو فیملی تھی انہوں نے کہا کہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں بھلے. تو پھر میں نے اس کو دوبارہ جوائن کیا. پھر جو میرے باس تھے نا جہاں میں جاب کرتا تھا، تو انہوں نے مجھے تھوڑا ریلیو دے دیا اپنی جاب کی ٹائمنگ میں سے، کہ آپ اتنے گھنٹے اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر جلدی آ جائیں آفس ٹائم میں، تاکہ آپ اگر جلدی موو کریں گے تو ہماری وہ چیز بھی ہو جائے گی، ہمارا جو آفس کا ٹاسک ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا، اور آپ کا جو شوق ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. اچھا، ہم تھوڑا اس سے پیچھے جانا چاہیں گے کہ آپ نے اپنی ڈگری مکمل کی، 1 سال کا گیپ آیا، بڑی اسٹرگل آپ نے کی، آپ کے فادر یہاں پہ آئے، کچھ ٹائم بیمار بھی ہوئے، پھر وہ فارچونیٹلی دوبارہ اپنی ڈیوٹی پہ ریزیوم ہو گیا. اچھا، اس کے اندر جو ہے نا آپ کا بھائی کا، چھوٹے بھائی کا، اور آپ کی مدر کا تھوڑا رول آپ کائنڈلی بتائیں گے کہ وہ کتنے ہیلپ فل رہے، صرف آپ کے لیے، پوری فیملی کے لیے؟ بھائی کا یہ تھا کہ بھائی مجھ سے چھوٹا تھا، لیکن یہ تھا کہ لیکن اس میں ڈرائیو زیادہ تھی. ہاں، اس میں ڈرائیو زیادہ تھی. ہاں، یہ تھا کہ وہ بہت جلدی، مجھ سے زیادہ جلدی وہ باہر نکل گیا. مطلب ہماری ایج میں ویسے تو کوئی خاص فرق نہیں ہے، تقریباً 2 سال کا فرق ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس نے مجھ سے زیادہ، مجھ سے ایج میں مطلب مجھ سے چھوٹا ہے، لیکن مجھ سے بڑا ہو کر اس نے فیملی کو سپورٹ کیا. وہ ماشاءاللہ سے اس کا بھی ایک ایم تھا، اللہ پاک نے اس کو بھی کامیاب کرا ماشاءاللہ سے. وہ ایک بہت بڑی مطلب ایک اسٹوری ہے، لیکن اس کو میں چھوٹا سا کر کے بتا دیتا ہوں کہ اس نے اس وقت جب میرے فادر پاکستان آئے تو اس وقت اس نے فیملی کو زیادہ سپورٹ کیا فائنینشلی. جو اسٹڈی مطلب میں تو تھوڑا نہیں کر پا رہا تھا اس چیز کو، میں کسی جگہ سیٹل نہیں تھا کیونکہ میری اسٹڈی تھی، ایک دم سے میں کسی پریکٹیکل لائف میں جا نہیں سکتا تھا. تو وہ آلریڈی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل میں تھا نا، اسٹارٹ سے وہ اسٹڈی کے ساتھ پریکٹیکل میں تھا، میں صرف اسٹڈی کر رہا تھا. تو اس لیے مجھے پریکٹیکلی یا پروفیشنلی چیزوں میں جانے میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگا. تو اس نے جو ہے نا وہ اس وقت اس کو یہ پلس پوائنٹ یہ ہو گیا کہ وہ پریکٹیکل اور اسٹڈی دونوں کر رہا تھا. تو اس کا پریکٹیکل جو ٹائم تھا نا وہ فائدہ مند فیملی کے لیے بھی ہو گیا، کیونکہ وہ ارننگ شروع ہو گئی اس کی، جتنی بھی تھی کم یا زیادہ، وہ فیملی کو سپورٹیو ہو گئی، بہت زیادہ سپورٹیو ہو گئی. اور مدر کا یہ رول تھا کہ مدر نے ہماری جو ہے وہ مطلب ہاؤس وائف تو تھیں، وہ گھر کو تو سنبھال ہی رہی تھیں، لیکن اس کے بعد جو ان کے اندر اسکلز تھے جو وہ کر سکتی تھیں، مطلب باہر بھی تھوڑا بہت انہوں نے ورکنگ کی اور فیملی کو سپورٹ کیا. ابو کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ہمارے لیے، ہم سب کی ہمت اب جو ہماری بنائی، ابو کی بھی، ہم تینوں بہن بھائیوں کی بھی، وہ میری مدر نے بنائی زیادہ نا، کہ آپ لوگ کو پریشان ہونے کی، مطلب ایسے حالات
نہیں تھے, ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کہ بہت برے حالات تھے, مشکلیں تھیں لیکن ناممکن کچھ نہیں تھا. تو انہوں نے ان کو یہی سمجھایا اور ہمیں بھی یہ سمجھایا کہ پڑھائی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے جب تک میں ہوں اور میں کر سکتی ہوں. اور ابو کو بھی یہ سمجھایا کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا, مطلب جیسا بھی ہے, جس حالات میں بھی ہوگا ہم سروائیو, فیملی نے, ہم 5 مطلب فیملی ممبرز ہیں, 5 نے مطلب ایک دوسرے کو سپورٹ کیا, کسی بھی طرح بات سے کیا, فائنینشنلی کیا, گھر کے اندر رہ کے کیا, گھر سے باہر جو ورکنگ کر سکتے ہیں وہ کی, مطلب کچھ نہ کچھ کر کے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا. اچھا, آپ کی مدر جو ہے پرو ایجوکیشن ہے؟ جی 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 بالکل. انہوں نے کسی بھی آپ کے بھائی کی, آپ کی چھوٹی بہن کی اور آپ کی جو ہے کبھی بھی ایجوکیشن پہ کمپرومائز نہیں کیا؟ نہیں, بالکل نہیں کیا, اور ابھی بھی نہیں کرتی. وہ کہتی ہیں ابھی بھی آپ لوگ جتنا پڑھنا چاہتے ہو نا, مطلب بھائی کو بھی کہتی ہیں کہ پڑھو اگر آگے پڑھنا ہے نا تمہیں, اور مجھے بھی کہتی ہیں. تو انہوں نے اسٹڈی کے لیے کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہمارے لیے. وہ کہتی تھی بھلے مجھے کتنی 1 جاب کیا 2 جاب کرنا پڑے یا مجھے خود ہی پورے گھر کو چلانا پڑے, لیکن میں تینوں بہن بھائیوں کے لیے یا تینوں بچوں کے لیے نا اسٹڈی میں کمپرومائز نہیں کروں گی. اور ہر جگہ مطلب انہوں نے ہمیں جو ہے سپورٹ اس لیے حاصل کیا کہ اسٹڈی نہیں چھوڑنی ہے آپ نے, بھلے کتنا ہی کوئی معاملات آ جائیں. اور واقعی اس کا ہماری جو اب کی لائف ہے نا, وہ اسٹڈی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ سپورٹیو ہے, کیونکہ ایجوکیٹڈ ہونے سے ہمیں بہت سارے معاملات, دنیاوی معاملات جو آپ سمجھ سکتے ہیں, جو ہمیں ہر بندے کو درپیش ہوتے ہیں, لیکن ایجوکیٹ ہونے کی وجہ سے کافی حد تک چیزیں ہماری سپورٹ ہو جاتی ہیں, کلیئر ہو جاتی ہیں یا ریلیکس ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں, ایجوکیشن ہمیں پیسہ نہیں دیتا, ایجوکیشن صرف ہمیں صحیح اور غلط کی انفارمیشن دیتا ہے, اور محنت پھر اس کے ساتھ آپ کی ایجوکیشن کے ساتھ آپ کا پریکٹیکل ہوگا نا, تو وہ آپ کی لائف کو آسان کرتا ہے. آپ کے سرکولر, آپ کی فیملی کا جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے میں جو ہے وہ آپ کا اسکل چیزیں کام آتی ہیں. یہ چیز ہوتی ہے. اچھا, کوئی دن ایسا آتا ہے کہ مطلب کہ میں نے ڈگری کیوں کر لی اور میں نے کیوں کمپلیٹ کر دی؟ کوئی اور بھی پروفیشن ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کے بھائی نے ایک بالکل ہی سمجھ لے کہ نیو پروفیشن جوائن کیا اس ٹائم موبائل کا. اس نے ایکسل کیا آئی فون کے اندر, اسٹل وہ ابھی تک اس آئی فون میں کام کر رہا ہے. جتنے بھی لیٹسٹ فون آتے ہیں وہ اس کو جو ہے اس کو ریپیئر کرنا, اس کو جو ہے میل فنکشن دور کرنا. تو کبھی آپ نے ریگریٹ کیا کہ میں ایک نیو پروفیشنل کی طرف جاؤں, یا آپ نے اسی کے اندر جو ہے اپنے آپ کو ایکسپلور کیا ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ میں نے کافی بیچ میں کوشش کی تھی اکاؤنٹس کی طرف جانے کی. اچھا. اور مجھے میتھ سے بہت مشکل, مطلب میرے لیے سارے سبجیکٹوں میں ایک میتھ بہت مشکل ہوتا ہے سبجیکٹ لگتا تھا شروع سے ہی نا. تو لیکن اکاؤنٹس کے لیے میں نے اپنے آپ کو راضی کیا, حالانکہ وہ میرے لیے مشکل ترین ٹاسک تھا. تو میں نے ایک پرائیویٹ کمپنی میں ایز اے اکاؤنٹنٹ جاب کی, اور میری وہ جو جاب تھی نا وہ تھی کہ تمام انٹیریئر سندھ میں جا کر جو ان کا بل تھا نا جو رک جاتا تھا, جو مطلب ریکوری جو ہوتی ہے, جو مشکل ترین اور ٹاسک تھا, وہ میں نے مجھے جاب وہ ملی. کہ آپ نے اکاؤنٹنگ کرنی ہے اس کے بعد ریکوری بھی کرنی ہے, تو وہ دونوں مشکل تھے. اور سب سے مشکل چیز یہ تھی کہ آؤٹ آف سٹی, پورے 15 دن میری وہ جو جاب تھی نا وہ یہ تھی کہ میں 15 دن اپنے حیدرآباد میں ہوتا تھا اور 15 دن حیدرآباد سے باہر انٹیریئر میں ہوتا تھا. تو میرا فرسٹ جو مطلب اسٹارٹ جو ہوتا تھا وہ سکھر سے ہوتا تھا, سکھر, اور سکھر سے زیادہ آگے جا کے جب مطلب لاڑکانہ جانا ہے, کنکوٹ جانا ہے, کشمور جانا ہے, مطلب پورے 15 دن میں سفر میں ہوتا تھا. اور بہت مطلب سفر زیادہ تھا, لیکن میں نے اس کو اچیو کیا ماشاءاللہ سے. ایسا نہیں ہے کہ ناممکن کہ میں نے اس کو کیا نہیں, حالانکہ میرے لیے مشکل تھا. بار بار میں اس جاب میں جانے کے بعد بھی یہ سوچتا تھا یار میں دوبارہ آرٹ میں چلا جاؤں, میں کہاں آ گیا ہوں. بس یہ تھا کہ وہ جاب نہیں مل رہی تھی اس وقت جب میری اسٹڈی کمپلیٹ ہوئی تھی نا فائنلی. تو مجھے جاب ایک دم نہیں ملتی, کوئی بھی سبجیکٹ میں یا کوئی بھی اس چیز میں ٹائم لگتا ہے. تو وہ اپورچونیٹی بس اچانک میرے پاس آ گئی تھی اور میں اس پہ اویل میں نے کر لیا. میں نے کر سکتا تھا, کر لیا, میں نے کہا میں کر سکتا ہوں. تو انہوں نے مجھے چانس دیا اور پھر میں نے کام کر کے بھی دکھایا, اور ماشاءاللہ میری پروگریس بہت اچھی تھی. لیکن جب میں نے لاسٹ ٹائم ریزائن کیا, میں نے اس جاب کو خود چھوڑا تھا. میں نے کہا نہیں, میں جو ہے نا اپنا اتنا زیادہ جو ہے نا ٹریولنگ نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ وہ پھر ایک تو سبجیکٹ بھی الگ تھا, اور پھر وہ ٹریولنگ ہر مہینے.
تو مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے کہیں چانسز مل رہے تھے، کیونکہ اسی دوران میں اپنے آرٹ سے ریلیٹڈ چیزوں میں اپلائی کرتا رہتا تھا، جابس کے لیے اپلائی کرتا رہتا تھا. تو مجھے کہیں سے اپرچونیٹی ملی، کم سیلری پہ ہی ملی، لیکن پھر میں نے اس کو پھر آپ اس میں موو کر گئے. ہاں موو کر لیا، کیونکہ مجھے پہلے اپرچونیٹی نہیں مل رہی تھی. پھر جب ملی تو میں وہاں گیا. پھر جب میں وہاں آیا تو پھر ماشاء اللہ سے وہاں آنے کے بعد پھر مجھے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 6 منتھ کا میں نے کورس کیا دوبارہ آرٹ اینڈ ڈیزائننگ ڈپارٹمنٹ سے، سندھ یونیورسٹی سے، فوٹوگرافی پروفیشنل کا. تو اس میں نے جو ہے وہ فائنل ایگزام میں جو ہے پوزیشن ہولڈر ہوں میں. پھر اس کے بعد میری ماشاء اللہ سے اسی گرافک ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ جاب کے ساتھ مجھے یہاں ٹیچنگ اپرچونیٹی ملی کہ آپ یہاں پہ آرٹ میں ایوننگ میں جو ہے وہ ٹیچنگ کریں، فوٹوگرافی پڑھائیں. تو یہ تو میرے لیے بہت زیادہ گولڈن چانس تھا اور میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی، اور ایک حیرت بھی تھی کہ میں ٹیچنگ کیسے کروں، کیونکہ میرا کوئی ٹیچنگ ایکسپیرینس نہیں تھا اس سے پہلے کا نا. تو ایک دم سے آپ کا مطلب ایک اسٹوڈنٹ سے جو ہے ٹیوٹر کی جرنی آپ کی اسٹارٹ ہو گئی. بالکل اسٹارٹ ایک دم سے ہو گئی کہ میں نے ایک سبجیکٹ، من پسند سبجیکٹ میں نے جو ہے کورس کیا. پھر ماشاء اللہ سے مجھے جاب کے لیے مجھے بولا گیا، اور وہ بھی کوئی میرا ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ نہیں تھا یا کوئی مطلب کہ آفس ورک نہیں تھا، ڈائریکٹ ٹیچنگ تھی. ڈائریکٹ ٹیچنگ تھی. لیکن ٹیچر سینئر نہیں تھا، لیکن جونیئر ٹیچر تھا. لیکن ٹیچنگ کا تو تھا نا، ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اسی ادارے میں جہاں آپ نے پڑھا اتنے ٹائم اور پھر آپ وہاں ٹیچر بن جائیں، اور ان ٹیچرز کے ہی ساتھ کولیگ بن جائیں جنہوں نے آپ کو ماشاء اللہ سے اتنے ٹائم سے پڑھایا ہو، تو جنہوں نے آپ کو پڑھایا ان کے ساتھ پڑھایا اور پھر وہ آج آپ کے کولیگ بن گئے. بڑی بات تھی اور بڑا ایک ٹاسک تھا ماشاء اللہ سے. اللہ کا شکر ہے وہ فرسٹ بیچ ہم نے پڑھایا 6 منتھ، اور ماشاء اللہ سے اس میں ایک اچھا ایکسپیرئنس رہا. اور پھر میرے بہت سے ٹیچرز نے کہا کہ آپ کے لیے ٹیچنگ جو ہے وہ زیادہ سوٹ کرتی ہے آپ پہ. اچھا، تو آپ نے وہاں سے جو ہے اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ ایک نیا فیس اپنا دیکھا، نیا فیس دیکھا یا نئی جگہ دیکھا میں نے، اور مجھے لگا کہ ہاں میں کمفرٹیبل زون میں ہوں. مجھے لگا کہ نہیں میں ٹیچنگ اچھی طرح پڑھا سکتا ہوں، اور اچھا میں پڑھا بھی رہا ہوں. اور ماشاء اللہ سے بچوں کو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیچنگ جو ہے نا آسان تو لگتا ہے لیکن آسان نہیں بھی ہے. لیکن آپ کے پیچھے نا دیکھیں، آپ کے پیچھے کتنی جرنی ہے، آپ نے کتنی چیزیں فیس کی، ایکسپیرینس کی. آپ نے اسٹڈی کے دوران، اسٹڈی کے بعد، اس کے بعد پورا انٹیریئر آپ نے گھوما، تو آپ کو زیادہ چیزیں معلوم ہے، آپ زیادہ ایگزامپلس اپنے اسٹوڈنٹس کو دے سکتے ہیں. سفر کا ایگزامپل ہے، مطلب میں نے زیادہ ٹریولنگ کی لائف کے حساب سے بھی ٹریولنگ کی، گھر کے، یونیورسٹی، اسکول، مطلب وہ سفر جو ایک اسٹڈی کی تو محنت سب نے بچوں نے کرنی ہوتی ہے، جو بھی پڑھنا چاہتا ہے نا محنت تو سب نے ہی کرنی ہوتی ہے. لیکن ایک یہ ہوتا ہے نا کہ فائنینشلی تھوڑے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں فیملی کی طرف سے، تو وہ ایک سفر B+ تھا ہمارے ساتھ. پھر اللہ پاک کا شکر ہے کہ وہ بھی وقت گزرا. پھر اس کے بعد ٹریولنگ کی جاب ملی تو ٹریولنگ زیادہ تھی، تو وہ بھی ایک سفر تھا کہ آپ گھر سے نکل رہے ہیں اور آپ کو دنیا کے ہر طرح کے لوگوں سے کانٹیکٹ ملتا ہے راستے میں. آپ مطلب آپ یہ دیکھیں نا، بڑے بندے سے، چھوٹے بندے سے، اونچی آواز میں بات کرنے والے سے بھی آپ کو سامنا ہوتا ہے، میٹھی مزاج کے لوگوں سے بھی سامنا ہوتا ہے. اور دھوپ بھی دیکھتے ہو آپ، دوسرے چھاؤں بھی دیکھتے ہو، دھوپ بھی دیکھتے ہو، کھانے کا ٹیسٹ بھی آپ کو پتہ چلتا ہے. سفر ہے نا، جب آپ اپنے گھر میں ہوتے ہو، اپنے شہر میں ہوتے ہو، تو ایک وہ آپ کو ٹیسٹ شروع سے پتہ ہوتا ہے بھائی مجھے اس طرح کا ہر چیز مجھے ملتی ہے یا اس طرح کی چیزیں پرووائڈ ہوتی ہیں. لیکن جب آپ اپنے صوبے کے اندر ہی آپ زیادہ ٹریولنگ کرتے ہو تو ہر جگہ کا ایک الگ رنگ ہوتا ہے، ایک الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک الگ کلچر ہوتا ہے، الگ رہن سہن ہوتا ہے. تو وہ چیزیں بھی میرے اندر آنے آئیں، وہ ریفلیکٹ کرتی تھی اسٹوڈنٹس کو. ہاں، تو ماشاءاللہ سے ابھی ماشاءاللہ سے میں نے 3 بیجز پڑھائے فوٹوگرافی میں. پہلا بیج پڑھایا، پھر دوسرا پڑھایا، تیسرا پڑھایا. 3 بیجز ہو گئے ماشاءاللہ سے. اور اس بیجز میں سے بھی ماشاءاللہ سے بچے سکسیزفل اپنی جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک خوشی ہوتی ہے، اور ایک اچھے ٹیچر کی نشانی یہی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنے سے آگے کامیاب دیکھیں، کامیابی ان کو ملے اور وہ کامیاب ہوں. کیونکہ ہماری کامیابی یہی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کامیاب ہیں اور آگے ہیں، وہ اچھی پوسٹوں پہ جاب کریں، اچھا بزنس کریں، اور اپنے آپ کو اچھے سوسائٹی میں اچھا ان کا رول ہو. سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک رول ہو، پہچانا جائے کہ بھائی فلاں اسٹوڈنٹ ہے، فلاں ٹیچر کا شاگرد ہے. تو آج ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ ہم ان کے شاگرد. اچھا، اس کے اندر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی بھی
ایک پرٹیکولر ایجوکیشن لے, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایک اسٹک ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ آرٹ سے ڈائیورٹ کیا ملٹی میڈیا کے اندر, کیونکہ آپ کی ایجوکیشن بھی یہ تھی. اس کے بعد ایڈوانس ملٹی میڈیا, اس کے اندر فوٹوگرافی, ویڈیوگرافی, اس کے بعد جو ہے مختلف میں ہم آپ کے انسٹاگرام پہ اور آپ کے فیس بک پہ اور آپ کے واٹس ایپ اسٹیٹس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں آپ پورے انٹیریئر آپ گھوم رہے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, ان کو آپ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے کیسا رہا کہ آپ نے جو ہے وہ آپ نے ایک ٹریڈیشنل آرٹ ورک سے جو ہے ملٹی میڈیا کی طرف گئے, اور ملٹی میڈیا میں آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا؟ دیکھیں ابھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا, تو اس دور میں ہر چیز ڈیجیٹل ہو رہی ہے نا, مطلب ہمیں کم ٹائم میں اچھی چیز بھی مل جائے اور جلدی بھی مل جائے. تو یہی مطلب ہمارے لیے بھی یہی تھا, ایک آرٹ کے لیے, ایک آرٹسٹ کے لیے بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز بنا رہے ہو پریکٹیکلی نا, کوئی اسکیچ کر رہے ہو یا کوئی پینٹنگ بنا رہے ہو یا کوئی کلر کر رہے ہو, تو اب وہ چیز جو ہوتی ہے نا وہ ایک بہت لمیٹڈ ٹائم میں نہیں ہوتی, وہ بہت زیادہ ٹائم میں ہوتی ہے, اس میں محنت بھی زیادہ ہوتی ہے. ابھی میڈیم بھی چینج ہو رہا ہے نا, پہلے جو ہے میڈیم کچھ اور تھا, ابھی جو میڈیم جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ کمپیوٹرائز ہو گیا, میٹاورس اس کے اندر ابھی نیا آ گیا. جی ہاں, تو وہ وہی چیز ہے نا کہ کسٹمر آگے جا کے ہم نے کام اپنی مرضی کا تو نہیں کرنا ہوتا نا, جب ہم کسٹمر ڈیمانڈ, جی ہاں کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق ہمیں چلنا ہوتا ہے. ہم نے بزنس اگر کرنا ہے یا کہیں جاب کرنی ہے, تو جاب بھی کرنی ہے تو آفس میں بھی آپ کے پاس کسٹمر کی ڈیمانڈ ہی آتی ہے, تو کسٹمر کو فاسٹ سروس چاہیے ہوتی ہے اور اچھی کوالٹی کی سروس چاہیے ہوتی ہے. تو یہی چیز ہے کہ وہ چیز پریکٹیکل ہی وقت, جو چیز 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں تیار ہو رہی ہے, وہی چیز منٹوں میں, سیکنڈوں میں اور گھنٹوں میں تیار ہو رہی ہے. تو ہم نے خود کو پھر موو تو کرنا ہے نا, کیونکہ ہم نے اپنی مرضی سے تو چلانا نہیں ہے, چلنا تو ہم نے اسی سوسائٹی معاشرے میں نا. تو اسی حساب سے جو ہے وہ پھر ہم نے اپنے آپ کو سافٹ ویئر کی طرف لے کر گئے, ڈیجیٹل یا الیکٹرانک میڈیا کی طرف لے گئے. ڈیجیٹل چیزوں کو زیادہ ہم نے اپنے اندر اڈاپٹ کیا تاکہ ہماری چیزیں برقرار بھی رہیں اور آسان بھی ہو جائیں. ہمارے لیے بھی آسانی ہے نا, یہ چیز ہے. تو بس پھر ہم سارا ڈیجیٹل دور کی طرف چلے گئے, ڈیجیٹل چیزوں کو یوز کرتے ہیں. جو چیزیں مہینوں میں تیار ہوتی تھیں وہ اب دنوں میں تیار ہو رہی ہیں, گھنٹوں میں تیار ہوتی ہیں یا کچھ سیکنڈس میں تیار ہو جاتی ہیں. یہ چیز ہے. تو آپ کو یہ جتنا آپ کا ٹیلنٹ ہے وہ کنوے کرنے میں ینگ جنریشن میں تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, یا وہ زیادہ کیچی ہیں, ٹیکنیکل چیز کو زیادہ اچھے طریقے سے کیچ کرتے ہیں آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے, آج کل کی جو ایز کمپیئر ٹو ہمارے یا ہم سے پیچھے والے؟ آج کل کی جو جنریشن ہے نا, ان کو ماشاءاللہ وہ اسمارٹ بہت ہیں, انٹیلیجنٹ بہت ہیں, اور سمجھدار ہیں, لیکن کہیں کہیں بہت زیادہ سمجھدار بھی ہو جاتے ہیں. تو انہیں پھر بتانا پڑتا ہے کہ نہیں, زیادہ سمجھداری بھی نقصان دہ اور کم سمجھدار ہونا بھی نقصان دہ. تو ہم ان کو پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ٹیچر ہیں نا, ہمارا کام صرف ان کو ہینڈ دینا ہوتا ہے, یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, اور یہ چیز ایسے ہو سکتی ہے. باقی لائف میں پریکٹیکل کریں گے تو خود ہی سیکھیں گے نا. ہم تو ان کو صرف بتا سکتے ہیں, ہم نے ان کو جو ہے وہ ہنرمند, مطلب انہیں ٹیکنیکل بنانا ہے. ہم نے ان کو ہمیشہ اپنا محتاج نہیں بنانا نا, ہم نے ان کو ایسا ورکنگ انوائرمنٹ دینا ہے جو وہ کسی بھی جگہ پر جائیں تو خود کو سروائیو کریں, نہ کہ انہیں آسرا ہو کہ کوئی آئے گا, کوئی سمجھائے گا, کوئی دکھائے گا. یہ چیز نہ ہو, وہ خود کسی بھی ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کر لیں. ان میں کانفیڈنس ہونا چاہیے, ان کو ہر چیز کی معلومات ہونا چاہیے, انہیں ٹیکنیکل چیزیں بھی پتہ ہونا چاہیے, انہیں مشین چلانا بھی پتہ ہونا چاہیے. کمپیوٹر جو ہے وہ الیکٹرانک ڈیوائس ہے نا, یا کیمرہ ہے وہ بھی الیکٹرانک ڈیوائس ہے, تو اس کو چلانا آنا چاہیے. باقی ٹاسک کچھ بھی ملے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہو. انہیں یہ نہ ہو کہ ہم نے فلاں سبجیکٹ میں تو اتنا ہی پڑھا تھا, یا ہمارے ٹیچر نے تو ہمیں اتنی چیزیں بتائی تھیں. آج کل بچوں کو ہم یہ بولتے ہیں کہ آپ زیادہ ریسرچ کرو, ہم جو بتا رہے ہیں وہ بھی سمجھو اور دھیان سے سمجھو, لیکن آپ ریسرچ اپنی خود بھی کرو. آپ کی ریسرچ, آپ کی مینٹلٹی, آپ کی جو سوالات خود کلیئر آپ خود کرو گے نا, وہ زیادہ آسان ہے, وہ آپ کے لیے آسانی ہے. ہم تو آپ کے لیے حاضر ہیں, لیکن آپ کو خود ٹائم دینا ہے, سینس آف اچیومنٹ بھی ہوگی. ہاں, آپ کو اپنی تھنکنگ کو خود بڑھانا ہے, اپنی سوچ کو بڑھانا ہے, اچھی چیزوں, اب آپ کی جو فیلڈ ہو نا اس کے اندر آپ کو خود جو ہے نا ایکسل کرنا ہے. آپ نے خود اس کے اندر جانا ہے, آپ کو کوئی کب تک بتائے گا. کیونکہ کوئی آپ کو پڑھائے تو آپ کو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ میں نے سیکھا ہے فلانی جگہ سے, لیکن جب آپ خود ایک چیز کو سیکھیں تو آپ سینس آف اچیومنٹ اپنے اندر ہوتی ہے کہ یہ میں نے خود ایجاد کیا ہے, یا خود بنایا ہے, یا خود سیکھا ہے, خود انوینٹ کیا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور اس میں آپ کو جو ریلیکسیشن ہوتی ہے, یا جو آپ کو سکون ملتا ہے نا کسی چیز کا,
کہ بھائی میں نے خود انمیچیبل ہے. ہاں اس میں آپ زیادہ ریلیکس ہو کے کسی کو بتا بھی سکتے ہو. اگر آپ کو ہم ایک فریم دے دیں گے کہ اسی فریم میں آپ نے رہنا ہے یا اسی زون میں رہنا ہے تو آپ پریشان رہیں گے. آپ کو اپرچونیٹیز یہی ہے کہ آپ اپنی ریسرچ ورک زیادہ کرو, بس یہی چیز ہے. اور ہمارے لیے اسی لیے آگے اب آسانیاں رہتی ہیں, پھر اسی وجہ سے ہی آسانیاں رہتی ہیں. اچھا, آپ اس کے علاوہ آپ پروفیشنلی جو ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ میں آپ کو بتایا کہ میں ٹیچنگ کرتا ہوں. اسکلفل پروگرام ایک نیفٹیک پرائم منسٹر پروگرام ہے عمران خان کا, اس میں میں ٹیچر ہوں, ایز اے فوٹوگرافر انسٹرکٹر ہوں. اور میں نے ماشاء اللہ سے 3 بیجز پڑھا دیے ہیں, 4تھا بیج ہمارے پاس آیا ہے, وہ بھی ماشاء اللہ اسٹارٹ ہو گیا ہے. اور سارے بچے ماشاء اللہ ابھی بھی اچھے ہیں, پہلے والے بھی اچھے تھے, اور اپنی اپنی جگہوں پر وہ جا کے سیٹ ہو رہے ہیں. کچھ ہو گئے, کچھ ہو جائیں گے انشاءاللہ جیسے جیسے وہ محنت کرتے ہیں. باقی میرا جو پارٹ ٹائم اپنا بزنس ہے, میں ایونٹ پلانر ہوں, ایونٹ پلان کرتا ہوں اچھے بجٹ میں, لو بجٹ میں. وہی کلائنٹ والی مسئلے, کلائنٹ کے پاس یہی چیز ہوتی ہے کہ چیز اچھی چاہیے لیکن لو بجٹ میں چاہیے اور فاسٹ سروس میں چاہیے. فاسٹ سروس. تو اللہ کا شکر ہے, سب سے پہلے میں نے اسٹارٹ جو کیا تھا وہ اپنی فیملی سے کیا تھا. فیملی میں نے اپنی پہچان بنائی, فیملی کے ساتھ پڑوسی جو ہم جہاں رہتے ہیں وہ ہمارے کلائنٹ بنے. پھر ان سے کلائنٹ بڑھتے گئے. اب وہ کہاں سے میرے پاس کون سے کب کون سی سروس اور مطلب کلائنٹ کے میسیج آتے ہیں کہ بھئی آج ہمیں یہاں ایونٹس کروانا ہے, یا کتنے دن بعد ایونٹ کروانا ہے, یا یہ ایونٹ آپ کر سکتے ہیں. تو اس طرح میرے کلائنٹ بڑھتے گئے. پہلے فیملی تھی, پھر فیملی سے قریب ہوئے, پھر وہ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا جاتا ہے. اچھا, مجھے یاد ہے کہ جب مطلب آپ میرے خیال میں فرسٹ سیمسٹر تھا آپ کا, تو آپ گھروں کی شادیوں کی چیزیں سجانے خود ہی جاتے تھے, مطلب دوست آپ کو لے کے چل جاتے تھے, یار فہد بھائی آ جائیں ہم چیزیں خریدتے ہیں, بازار سے پھول خریدتے ہیں. کیونکہ ابھی تو یہ کانسیپٹ ہے نا, ایونٹ مینجمنٹ از اے تھنگ, ٹھیک ہے, لیکن پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. پہلے یہ ہوتا تھا یار گھر میں کون اچھا سجا سکتا ہے, لیکن آپ جو ہے مجھے یاد ہے پورے محلے کی جتنی شادیاں آپ نے نمٹائی ہے نا. بس ابھی بھی لوگوں کو یہی ہوتا ہے. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی اب کام کا طریقہ بدل گیا ہے. پہلے آپ کہتے تھے کہ ہم سامان آپ کو دیں گے, ہم آپ کو ہر چیز پرووائڈ کریں گے, آپ آ کے کام کر دیں. ہم اب ان کو کہتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اب آپ ہمیں پورا کام دیں, اب ہم آپ کو کام کر کے دیں گے. کیونکہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ بھئی اب آپ مارکیٹ سے پرچیزنگ کر کے آ گئے تو ہماری محنت کہاں گئی. مطلب وہ بھی تو ہے نا, دیکھیں اس کو بھی تو ویلیو دینی ہے نا. میں نے اتنا سروائیو کیا, اتنا سفر کیا ہے, کس لیے کیا؟ اگر میں ابھی تک بھی جو ہے لوگوں کو فری میں اپنی سروسز دوں گا تو پھر فائدہ ہی کیا میری محنت کا. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ پہلے وہ تھا, اسٹارٹ تھا, کر لیتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں. کوئی آ گیا بھئی آپ یہ سروس ہمیں دے دیں, یہ چیز بتا دیں, یہ ہمیں گائیڈ کر دیں, ہم آپ کے ساتھ ہیلپ کریں گے. لیکن اب میں ان کو کہتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اب جو بھی کچھ ہے, اب میں پروفیشنل بہت ٹائم سے ہو گیا ہوں اور بہت ٹائم سے میں کر رہا ہوں. تو اب جو بھی سروسز ہے, جو بھی میرے کریڈٹ آرٹس میں آپ کام کروں گا, میں آپ کے ساتھ جو آپ کا پہلے دن سے جو میٹنگ ہوتی ہے آخری دن تک کی, اس کی سروس چارجز ہوتی ہیں یقیناً ہے. کیونکہ بھائی میں نے بھی تو محنت کی. آئیڈیاز, سب سے پہلی چیز آئیڈیاز ہوتی ہے. پھر مال آپ کی جو مٹیریل پرچیزنگ ہے, کیسے خریدنا ہے, کب خریدنا ہے, کون سی چیز ہے, کنٹراسنگ ہے, ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے نا. تو آپ جو لے کر آؤ گے اس میں ہمارے لیے بھی مشکلات آ سکتی ہے, پتہ نہیں آپ کو کیا چیز پرچیز کر لو. تو وہ پھر یہ چیز ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کلائنٹ سمجھتے ہیں. کوئی ایک آدھ آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو ویسے ہی ہینڈل کر لیتے ہیں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور کسی کو دینا بھی پڑتا ہے, ایسا بھی نہیں ہے ہر بندے کو. آپ یہ نہیں کہ آپ کو ہر چیز میں بزنس نظر آئے یا بزنس کرنا پڑتا ہے, کہیں نہ کہیں آپ کو فیور دینا پڑتا ہے, اور دینا بھی چاہیے. جہاں جس کا حق ہے, ناجائز نہیں کرو. مطلب جہاں آپ جتنا اس کو سروس دے سکتے ہو یا فیور دے سکتے ہو, ایک طریقہ کرائٹیریا میں رہ کے وہ آپ کو دینا چاہیے. بالکل کوئی اس میں بری بات نہیں ہے. کس طریقے کے پروگرام, برتھ ڈے پارٹی؟ میرا جو ہے وہ ایونٹ پلاننگ میں یا ایونٹ مینجمنٹ میں ویڈیو فوٹوگرافی, جو ہماری میموریز ہوتی ہیں اس کو سیو کرنا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. تو ہم ویڈیوگرافی اینڈ فوٹوگرافی کی بھی سروسز دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا ڈیکور جو ہوتا ہے, پیچھے بیک ڈراپ جو ہوتا ہے, اس کو ڈیکور میں جیسے برتھ ڈے ہو گئی, آپ کی ولیمہ سیرمنی ہو گئی, آپ کی ویڈنگ نائٹ ہو گئی, ویڈنگ روم ہو گئے آپ کے, وہ بہت اسپیشلی ہمارا جو مطلب جس پیج کو میں رن کر رہا ہوں, انڈیکو ایونٹ پلانر کے نام سے میرا پیج ہے. پہلے وہ FA Art کے نام سے تھا, لیکن ابھی میں نے اس کو انڈیکو ایونٹ پلانر کے نام سے چینج کر دیا ہے.
جیسے وقت کے حساب سے مجھے لگا کہ اس کو مجھے چینج کرنا چاہیے، مطلب میں نے اس کو کیا، اور ماشاءاللہ میری کمپنی جو ہے وہ ہاں اور پروفیشنل لگی ہے. ٹیم میں میرے پہلے میں ہوتا تھا، ایک آدھ بندہ ہوتا تھا، اب میں نے ڈیزائنر الگ رکھ لیا ہے جو میری تمام سروسز کو ڈیزائن کرتا ہے. جو بھی میری آرٹ میں ایونٹ میں جو بیک ڈراپ ہوتے ہیں، برتھ ڈے کے بیک ڈراپ ہو گئے، ویلکم بورڈس، یا جو بھی میری پیج کی جو بھی ڈیکوریشنز ہو گئی یا جو گرافیکلی ٹریٹمنٹ ہو گئی، وہ میرا ڈیزائنر کرتا ہے. اور اس کے علاوہ مارکیٹنگ پرچیزر الگ ہے، اور اس کے علاوہ میں خود ان کے ساتھ ہوتا ہوں. میں صرف جو ہے ان کو اتنا کام دیتا ہوں یا خود اتنا انوالو ہوا ہوں کہ جاب بھی ہے میری اور ساتھ ساتھ بزنس بھی ہے. تو جہاں ان کو مشکلات ہوتی ہیں وہ میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں، اور جہاں میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں چلا بھی جاتا ہوں اس چیز پہ، اس لوکیشن پہ. کلائنٹ سے میٹنگ کرنا، کلائنٹ کو ڈیل کرنا، وہ سب میں خود کرتا ہوں. وہ اس میں وہ میرے جو بھی مطلب آفس کلائنٹ ہنٹنگ مطلب بیسیکلی آپ کا کام کرتا ہوں. کلائنٹ سے بات چیت کرنا ہے، کلائنٹ کو مطمئن کرنا، کلائنٹ کو کیا سروس چاہیے، کس کاسٹ میں چاہیے، کس بجٹ میں چاہیے، وہ سب چیزیں میری خود کی ہوتی ہیں. وہ چیز کو میں دیکھتا ہوں. اچھا، آپ فہد اپنے آپ کو 10 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں؟ 10 سال بعد میں خود کو کروڑپتی دیکھنا چاہتا کروڑپتی دیکھنا چاہتا ہیں لیکن محنت سے. محنت سے، ہاں بالکل. پیسہ ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت آئے گا پیسہ، اور ابھی بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ سے. لیکن یہ کہ بہت امیر ہو جاؤں گا انشاءاللہ، ہونے کا دل بھی ہے اور ہونا بھی چاہتا ہوں. لائف کو تھوڑا آسان تو کرنا چاہیے نا بندے کو بھائی، اپنی جو بیسک نیڈ ہے وہ ہونی چاہیے پوری. بس اتنا امیر بس اللہ پاک کر دے، اس سے زیادہ نہ ہو. اتنا ہو کہ جو ہماری بیسک ضروریات ہیں اور جو ہماری مطلب کہ ہماری لائف میں جو ہماری نیڈ ہوتی ہے، جو ضرورت ہے، وہ میری پوری ہو. اللہ پاک سے یہی دعا ہے. لیکن جائز ہوں، بس جائز طریقے سے جائز ضروریات ہوں، اور اس سے زیادہ نہیں ہو. باقی اپنی گاڑی خریدنے کا بہت زیادہ چام ہو رہا ہے ابھی. کچھ زیادہ نئی ٹاسک ہوتے ہیں لائف میں، کچھ ٹاسک تھے وہ پورے ہو گئے. اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹاسک ہے کہ اپنی گاڑی خریدوں، اور انشاءاللہ وہ بھی اس کے بیچ میں کہیں شادی نہیں آتی؟ شادی والا جو ٹائم ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ یا تو وہ چلا گیا جب ٹائم تھا تو میں نے اس کو اتنا نہیں دیکھا. لیکن یہ بس ایک حادثہ ہوا نہیں ہے ابھی تک. لیکن ہے کہ بس بہت جلدی ہو. آئی وش کہ بہت جلدی بھی مطلب ایسا ہو کہ بہت جلد دنوں میں ہو جائے، یہ خواہش ہے. تھینک یو فہد. ویلکم. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اور بہت ساری جو میری جرنی تھی اس کو ایک جگہ سیو کیا. ہونا چاہیے. بہت اچھا پلیٹ فارم ہے کہ ہم جیسے آرٹسٹ ہیں انہیں اپنی وائس ملے، کوئی جگہ ملے. ویسے تو خیر ماشاءاللہ سبھی آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، ایکسپلور ہو رہے ہیں. لیکن وہ ہوتا ہے کہ کچھ خاص چیز کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز ہوتی ہے جس میں آپ کی پوری جرنی ہو کہ بھئی کیا کیا، کیسے کیا، کب کیا، میں کہاں پہ ہوتا ہوں، کیا کرتا ہوں، کیا کہاں پر ہوں، کس طرح کا میڈیم میں. آرٹسٹ تو ہوں لیکن کس میڈیم پہ کام کرتا ہوں. تو وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، تو خوشی ہے مجھے بھی. اور اچھا ٹائم رہا آپ کے ساتھ. انشاءاللہ پھر میٹ اپ رہیں گے انشاءاللہ پھر نئے ٹاسکوں کے ساتھ. تھینک یو سو مچ.